جیسے ہی میں بابا کمالی شاہ سے مل کر واپس آ رہا تھا، میرے ذہن میں جو خیال تھا کہ رانی صرف مجھے جگدوش تک پہنچا سکتی ہے اور کہیں نہیں، تبھی میں واپس آیا اور میں بہت زیادہ پراعتماد تھا کہ کسی طرح سے رانی کو اپنے جال میں پھنسا کر اس جگہ کا پتہ کر لوں گا جو مجھے بابا کمالی شاہ نہیں بتا سکے۔ آخر جگدوش کی وہ بد نگری کہاں پر ہے؟ جیسے میں گھر پہنچا تو تائی گھر پر نہیں تھی، نہ ہی تایا گھر پر تھا، وہ بھی دکان سے نہیں آئے تھے۔ رانی بدستور میرا انتظار کر رہی تھی، وہ صحن میں بچھی ایک چارپائی پر بیٹھی دروازے کو ہی تک رہی تھی۔ جیسے میں اندر آیا تو فوراً سے اٹھی اور بولی، شوکت حسین تم آ گئے ہو؟ میں نے رانی کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں آ گیا ہوں۔ کیا ہوا، مل آئے ہو بابا کمالی شاہ سے؟ میں نے کہا، ہاں مل آیا ہوں۔ کیا انہوں نے تمہیں بتا دیا کہ جگدوش کہاں پر رہتا ہے؟ ہاں بتا دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، رانی رکو، مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہے۔ وہ رکی اور پلٹ کر میری طرف دیکھنے لگی۔ ہاں بولو، کیا پوچھنا ہے؟ دیکھو رانی، مجھے ایک بات کا جواب چاہیے۔ تم کیسے جانتی ہو کہ میں بابا کمالی شاہ سے ملنے گیا تھا، اور تم یہ کیسے جانتی ہو کہ میں اس شیطان جگدوش سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں اور سونی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ دیکھو شوکت حسین، چھوڑو ان باتوں کو، میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، جھوٹ بول کر گئے تھے کہ شادی میں جا رہے ہو اور بھوکے واپس آئے ہو۔ ہاتھ منہ دھو لو، میں تمہارے لیے کھانا لے کر آ رہی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے اسے اپنے جال میں اتارنا تھا۔ تبھی میں فوراً سے سائیکل سٹینڈ پر کھڑا کر کے ہاتھ منہ دھونے چلا گیا۔ جیسے ہی ہاتھ منہ دھو کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھا تو رانی میرے لیے کھانا لے کر آ گئی اور سامنے کھانا رکھ کر بولی، یہ لو کھانا کھا لو۔ جیسے ہی اماں گھر سے باہر گئی تھی، میں نے تمہارے لیے کھانا بنا دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم بھوکے واپس آؤ گے۔ بہت شکریہ رانی تمہارا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیسی رہی تمہاری ملاقات؟ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی تھی اور میں اس سے۔ میں نے کہا، چھوڑو ان باتوں کو، تم مجھے بتاؤ کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی وہ بولی، ہاں میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ تمہاری تو نظر مجھ پر پڑتی ہی نہیں ہے اور میں پاگلوں کی طرح تمہیں چاہتی ہوں۔ دیکھو رانی، میں بھی تمہیں پسند کرتا ہوں، لیکن میں نے تمہیں کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا جس نظر سے تم مجھے دیکھتی ہو۔ تبھی رانی بولی، تو دیکھو نا، کیوں نہیں دیکھتے تم مجھے ان نظروں سے؟ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بچپن سے اب تک میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے رانی، اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے بتاؤ نا، تم کیسے جانتی ہو یہ ساری باتیں؟ تبھی رانی بولی، چھوڑو ان باتوں کو، صرف اپنی باتیں کرو۔ رانی مجھے اپنے حسن سے بہت ہی زیادہ دیوانہ کرنا چاہتی تھی۔ تبھی رانی بولی، دیکھو شوکت حسین، میں تمہیں زندگی کی ہر خوشی دوں گی، تم مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے رانی کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ دل ہی دل میں مجھے رانی زہر سے بھی بری لگ رہی تھی، لیکن میں مجبور تھا، اس کو شیشے میں اتارنا ہی میرا مقصد تھا۔ تبھی میں نے رانی سے یہ کہا، ٹھیک ہے رانی، میں تم سے شادی تو کر لوں، لیکن میں ڈرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیسا ڈر؟ تمہارے اوپر تو کسی جن کا اثر ہے نا، اگر تمہارے عاشق جن نے مجھے نقصان پہنچا دیا تو؟ تبھی رانی بولی، نہیں نہیں، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، وہ تو میرا دوست ہے۔ کیا مطلب تمہارا دوست ہے؟ دیکھو رانی، مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں، تایا اور تائی میرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم دونوں بچپن سے اب تک ساتھ ہیں، ایک ساتھ پل بڑھ کر جوان ہوئے ہیں۔ میں چاہوں تو تم سے شادی کر بھی لوں، لیکن میں تمہیں سچ بات بتا رہا ہوں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے ان بھوتوں اور جنوں سے۔ رانی سمجھ نہیں رہی تھی کہ میں یہ سب کیوں کہہ رہا ہوں، میں یہ سب جھوٹ بول رہا تھا اسے سچ اگلوانے کے لیے، کہ وہ تنگ آ کر مجھے سچ بتانے پر مجبور ہو جائے کہ وہ کیسے جانتی تھی یہ سب کچھ۔ تبھی رانی بولی، بس کرو، اتنا جھوٹ مت بولو، اگر تم اتنا ہی جنوں سے ڈرتے ہو تو تم کیوں گئے تھے بابا کمالی شاہ کے پاس اس جگدوش کا مقابلہ کرنے؟ بولو، تمہیں تو ڈر لگتا ہے نا۔ تبھی میں نے رانی سے یہ کہا، چھوڑو رانی، تم کیا اس بات کو سچ سمجھو گی؟ میں بابا شاہ کمالی کے پاس صرف اس لیے گیا تھا کہ میں پتہ کر سکوں آخر یہ جگدوش کون ہے اور کیا چاہتا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ ایک شیطان ہے، وہ ایک برا شخص ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، میرا یقین کرو، میرا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں تو صرف تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ اگر میں نے تم سے شادی کر لی تو تمہارا عاشق جن اگر مجھے جان سے مار دے گا تو کیا ہوگا؟ نہیں نہیں، وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ اچھا تو چلو پھر مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے اوپر یہ جن کا بسیرا کیسے ہوا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں سب سچ بتاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو پھر شروع سے بتاؤ۔ پہلی بات یہ ہے شوکت حسین کہ میرے اوپر کوئی جنوں کا سایہ نہیں تھا۔ شروع میں تو میں سب جھوٹ بولتی تھی، جان بوجھ کر جن کا دورہ ڈالتی تھی کہ میرے ماں باپ سمجھ جائیں
کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں اور وہ تمہارے ساتھ میری شادی کر دیں، مگر وہ تو اتنے بھولے رہے، ان لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ وہ لوگ چل پڑے کسی پیر بابا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا، میں تمہارے لیے بہت ہی زیادہ تڑپ رہی تھی، میں تمہیں مانگ رہی تھی کہ تم مجھے مل جاؤ، تو میں اپنے کمرے میں تھی، باہر بہت سرد ہوا تھی، ایک دم میرے کمرے میں دیوار کے پاس ایک کالا سا سایہ ابھرا، میں اسے سمجھ نہیں سکی کہ وہ سایہ کیا ہے۔ تبھی میرے کانوں میں ایک آواز گونجی، کیا تم شوکت حسین کو حاصل کرنا چاہتی ہو؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، ہاں حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی ایک اور آواز ابھری، تو ٹھیک ہے، جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تم کہو گے میں ویسے ہی کروں گی۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا ہاں لے چلو، جہاں مرضی مجھے لے چلو، لیکن میں شوکت حسین کو حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس کو حاصل کرنے کے لیے میں تو آگ میں بھی کود سکتی ہوں۔ تبھی اس کالے سائے نے مجھے یہ کہا کہ اونچی آواز میں 3 دفعہ بولو، اے کالی گہرائیوں کے شہنشاہ، مجھے کالی باولی پہنچا دے۔ 3 بار یہ لفظ دہراؤ، اس کے بعد آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ایسا ہی کیا، میں نے آنکھیں بند کی اور 3 بار بولا، اے کالی گہرائیوں کے شہنشاہ، مجھے کالی باولی پہنچا دے۔ جیسے میں نے آنکھ کھولی تو میں ایک عجیب سی جگہ پر تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کوئی گاؤں ہے اور میں ایک کچی سی پگ ڈنڈی پر کھڑی تھی۔ تبھی میں اس پگ ڈنڈی کے ساتھ ساتھ چلنے لگی، میرے کانوں میں اسی کی آواز گونج رہی تھی، رانی آگے بڑھتی جا، رانی آگے بڑھتی جا۔ جیسے میں آگے بڑھ رہی تھی تو میں نے دیکھا سامنے سے ایک گھوڑ سوار آ رہا تھا، اس گھوڑے کے اوپر ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے گاؤں کا چودھری ہے۔ اس نے مجھے کہا، او لڑکی، تم کہاں آئی ہو؟ اس گاؤں میں تم کیا کر رہی ہو؟ تمہارا کیا کام ہے؟ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ میں تمہارے گاؤں میں نہیں آئی، میں تو کالی باولی جا رہی ہوں۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ ہمارے گاؤں میں تمہارا کوئی کام نہیں، جہاں سے آئی ہو واپس چلی جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ اس سے پہلے وہ مجھے کچھ کہتا میرے دونوں بازو بڑھنے لگ گئے، میں وہیں پر کھڑی تھی، لیکن میرے دونوں بازو اتنے لمبے ہو گئے کہ اس گھوڑ سوار کی گردن تک جا پہنچے اور میں نے اس کو دبوچ لیا اور زمین پر گرا دیا۔ میں نے تب تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا، وہ تڑپ تڑپ کے مر رہا تھا۔ جیسے وہ مرا میرے بازو بالکل اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور میں حیران تھی یہ سب کیسے ہو رہا ہے۔ تبھی میری کانوں میں آواز گونجی، رانی آگے بڑھتی جا، رانی آگے بڑھتی جا۔ میں نے وہ ساری پگ ڈنڈی جیسے ہی ختم کی تو سامنے مجھے بیری کے درخت کے نیچے کالی سیاہ اینٹوں والا ایک کنواں نظر آیا۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو کنواں بہت گہرا تھا، میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو پھر اس کی آواز آئی، رانی اندر آ جا، سیڑھیوں سے اندر آ جا، یہی راستہ ہے کالی باولی جانے کا۔ میں سیڑھیوں سے جیسے ہی اندر اترتی آئی، وہ کنواں بہت گہرا تھا، اس میں پانی نہیں تھا، یہاں تک کہ میں بالکل کنویں کے اندر آ گئی۔ اب کنویں کا اوپر والا دہانہ بالکل چھوٹا سا ہو چکا تھا۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا، رانی یہاں سے کود جا، تو اپنی جگہ پر پہنچ جائے گی۔ جیسے میں وہاں سے کودی مجھے ایسا لگا کہ میں کسی کالی فضا میں ہوں، وہ کنواں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ جیسے وہ کنواں ختم ہوا تو میں ٹوٹے ہوئے دیواروں والے کھنڈر میں تھی۔ وہ کھنڈر بہت ہی زیادہ بھیانک تھا، اس کی ٹوٹی ہوئی سیاہ دیواریں تھیں۔ تبھی میں نے دیکھا سامنے ایک آدمی چلتا ہوا آ رہا تھا، اس کا جسم ریچھ کی طرح تھا، اپنے چاروں قدموں پر چلتا ہوا۔ جیسے وہ میرے سامنے آیا میں اس کو دیکھ کر دہل گئی۔ اس کے ماتھے کے درمیان میں ایک آنکھ تھی، ناک کے نتنوں کی جگہ پر صرف 2 سوراخ تھے اور بہت لمبے لمبے دانت تھے، اور اس کی زبان اس کے پیٹ تک لٹک رہی تھی۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تو تیرا دوست ہوں، میں ہوں جگدوش، اس کالی گہرائیوں کا شہنشاہ۔ دیکھ رانی، شوکت حسین کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکتا، شوکت حسین کو کسی بزرگ کی دعا ہے، شوکت حسین مجھے مار سکتا ہے، میرا مقابلہ کر سکتا ہے، اور وہ سونی کے عشق میں مبتلا ہے، اور وہ مجھے یہاں پر آ کر مجھے مار کر میرا مقابلہ کر کے سونی کو لے جانا چاہتا ہے۔ تجھے صرف اتنا کرنا ہے کہ شوکت حسین کو روک کہ وہ مجھ سے مقابلہ نہ کرے اور تجھ سے شادی کر لے۔ ہاں میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شوکت حسین تو مجھے گھاس ہی نہیں ڈالتا، اس نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تبھی اس نے ہوا میں ہاتھ لہرایا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید رنگ کی پڑیا آ گئی۔ وہ بولا، یہ سفوف لے جا، 12 راتوں تک دودھ میں ملا کر شوکت حسین کو پلاتی رہنا، وہ صرف اور صرف تیرا ہی نام لے گا، تیرے بنا رہ ہی نہیں سکے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ میں تل بلا کر بولا، ہاں آگے بولو، پھر کیا ہوا؟ ہاں بتا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں نے وہ پڑیا اس سے لی، میں نے اسے کہا کہ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں شوکت حسین کو منا لوں گی کہ وہ مجھ سے شادی کر لے اور وہ تم سے مقابلہ نہیں کرے گا۔ تبھی اس نے مجھے یہ کہا کہ اپنی آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی، جیسے ہی کھولی تو میں اپنے گاؤں کی پگ ڈنڈی پر تھی۔ لیکن رانی تو اتنے دن غائب رہی تھی،
یہ میں نہیں جانتی، مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں اس کالے سائے کے ساتھ گئی تھی وہ لفظ بول کے، پھر اتنے دن کیسے لگ گئے یہ میں نہیں جانتی۔ اچھا رانی، تو اسی لیے جو کل تو مجھے دودھ پلا کر گئی تھی تو میرا عجیب سا حال ہو گیا تھا۔ دیکھ شوکت، اب تو تجھے سب کچھ پتہ چل گیا ہے نا، تو میرا ساتھ دے گا نا؟ میں تو سب کچھ جان گیا تھا جو کچھ جاننا چاہتا تھا، رانی کو پوری طرح میں نے شیشے میں اتار لیا تھا۔ تبھی میں نے رانی سے یہ کہا، ہاں رانی، میں تو تجھے بہت چاہتا ہوں، تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، یقین مان میں تو خود تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تبھی رانی بولی، اچھا ٹھیک ہے، اب تو اماں ابا سے کب بات کرے گا؟ تو میں نے رانی سے یہ کہا کہ ہاں ہاں ضرور بات کروں گا، دیکھو رات ہو چکی ہے، تایا اور تائی بھی آتے ہوں گے، تو اپنے کمرے میں جا، اگر وہ تجھے میرے کمرے میں دیکھ لیں گے تو ان کو برا لگے گا۔ جیسے ہی رانی اٹھی تائی نے دروازہ کھول دیا، رانی شرماتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تائی میرے پاس آئی اور میرا حال چال پوچھا اور کہا، بیٹا شادی سے ہو آئے ہو؟ میں نے کہا جی ہو آیا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد تایا بھی آ گیا۔ یہ رات بہت عجیب تھی، میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ تبھی رانی ایک دم پھر آ دھپکی۔ رات 11 بجے کا ٹائم تھا، باہر بہت شدید ٹھنڈ تھی۔ رانی کے ہاتھ میں وہی دودھ کا گلاس تھا جس میں جگدوش شیطان کا دیا ہوا وہ سفوف ملا ہوا تھا۔ رانی لے کر آئی اور کہنے لگی، دیکھو اب یہ دودھ پی لو۔ میں نے کہا، ہاں رانی پی لوں گا، اس کو یہاں پر رکھ دو۔ وہ بولی، نہیں نہیں میرے سامنے پیو۔ میں نے کہا، رانی میں پی لوں گا، کل بھی تم زبردستی پلا کر گئی تھی تو مجھے الٹی آ گئی تھی، کہیں ایسا نہ ہو ابھی بھی پیوں گا تو پھر وہی حال ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں رکھ رہی ہوں، اس کو پی لینا۔ میں اب انتظار میں تھا کہ یہ مصیبت ٹلے تو میں آگے کا راستہ سوچوں۔ تبھی رانی بولی، شوکت حسین کہیں تم بدل تو نہیں جاؤ گے نا، تم مجھ سے شادی کرو گے نا؟ میں نے رانی کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں کروں گا، تو جانتی ہے نا تو مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہے، چل اب تو جا یہاں سے۔ تبھی وہ مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ میں نے دودھ کا گلاس لیا اور کھڑکی کھول کر باہر پھینک دیا تاکہ اس کو یقین ہو جائے کہ دودھ کا گلاس خالی ہو چکا ہے۔ جیسے ہی میں نے دودھ کا گلاس خالی کر کے رکھا، مجھے ایک دم اپنے کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے دیکھا رانی ایک آنکھ کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ میں نے دودھ کا گلاس پیا ہے یا نہیں۔ ابھی وہ خالی گلاس میرے ہاتھ میں ہی تھا، میں نے اس کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ رانی کو یہی لگا کہ میں نے دودھ کا گلاس پی لیا ہے، تبھی اس نے ایک دم دروازہ بند کر دیا اور میں نے وہ گلاس دوبارہ چارپائی کے ساتھ رکھی ہوئی چھوٹی میز پر رکھ دیا اور اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ یہ شیطان جگدوش تو بہت ہی برا ہے، شاید اس کو میرا ڈر ہے۔ واہ میرے مالک، میرے اوپر کس بزرگ کی نظر ہے، شاید وہ بابا شاہ کمالی ہی تھے جو میرے ہاتھوں یہ نیک کام کروانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میں اس خبیث شیطان جگدوش کا مقابلہ کروں اور اس کو ختم کر دوں، اور پھر سونی کو تو میں حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ سونی صرف میری ہے اور میں اس کا، اس کے لیے تو مجھے جیسے کیسے جان کی بازی لگانا پڑی میں وہ بھی لگاؤں گا۔ انہی خیالوں میں گم میں لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو باہر زور زور سے کوئی دروازہ پیٹ رہا تھا۔ میں بھاگتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے حوالدار کریم داد کھڑا تھا اور اس کے ساتھ کچھ پولیس والے بھی تھے، اور پیچھے ایک لینڈ کروزر کھڑی تھی جس میں بہت زیادہ اونچی پگڑیوں والے کوئی چودھری کھڑے ہوئے تھے۔ تبھی حوالدار کریم داد بولا، باہر نکل، جلدی آ، اس لڑکی رانی کو باہر بلاؤ، تم لوگوں نے جو کارنامہ کیا ہے تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں حیران ہو کر ان کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ تبھی وہ بولا، اوے تو بھی باہر آ جا، تجھے بھی ابھی ساتھ لے کر جانا ہے۔ تبھی رانی چادر سنبھالتی ہوئی باہر نکلی، تایا بھی آ گیا۔ کریم داد نے ہم دونوں کو ہتھ کڑی لگائی اور کہا، تم دونوں نے چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے۔ میں نے کہا، کون چودھری عالم خان؟ میں کسی عالم خان کو نہیں جانتا۔ تبھی وہ بولا، چپ کر، تھانے میں جا کر تجھے سب پتہ چل جائے گا۔ تبھی تائی اندر سے بھاگتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ہائے کیا ہو گیا، میری بچی کو کہاں لے جا رہے ہو، میری معصوم سی بچی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تبھی حوالدار کریم داد بولا، اماں چپ کر، تیری اس پھول سی بیٹی نے گاؤں کے چودھری کا قتل کر دیا ہے، بڑی بے دردی سے ان دونوں نے اس کو مارا ہے، اب ان کو تھانے لے کر جا رہا ہوں۔ تایا بھی عجیب و غریب نظروں سے، بے بسی کی نظروں سے دیکھنے لگ گیا۔ میں نے رانی کے منہ کی طرف دیکھا۔ رانی نے مجھے خود بتایا تھا کہ اس نے کسی کا قتل کیا ہے جو اسے جگدوش نے کروایا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا، یہ کیا مصیبت آ گئی۔ تبھی ہم لوگوں کو تھانے کی جیپ میں بٹھایا گیا اور تھانے لے آئے۔ وہاں پر ہم دونوں کو ہتھ کڑی لگا کر کھڑے رکھا۔ تبھی چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے اندر آئے۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ غصے میں تھے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے، ان کو جان سے مار دو، ان سے جلد از جلد اگلواؤ کہ انہوں نے کس کے کہنے پر ہمارے بابا کو قتل کیا ہے، ہو نہ ہو یہ چودھری حشمت علی خان کا ہی کام ہوگا۔ کتنے پیسے دیے ہیں ان لوگوں نے تمہیں؟
میں نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا ہم نے کوئی قتل نہیں کیا، میں نہیں جانتا آپ کس قتل کی بات کر رہے ہیں۔ تبھی وہ بولا اپنی بکواس بند کر، جب تجھے یہاں پر ڈنڈے لگیں گے تو سب سچ بولے گا۔ میں چپ ہو گیا۔ تبھی حوالدار کریم داد بولا چودھری صاحب یہ ہمارا کام ہے، آپ چپ ہو جائیں، ہمیں ہماری کارروائی کرنے دیں۔ تبھی وہ غصے سے بولا تیرے پاس شام تک کا ٹائم ہے، ان سے بیان لے، اس کے بعد چودھری حشمت علی خان کے خلاف جو بھی کارروائی کرنی ہوگی ہم تجھے بتائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ تبھی حوالدار کریم داد ہمارے قریب آیا، اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور ہماری طرف کر کے بولا چہرے تو بڑے معصوم ہیں، کس کے کہنے پر تم نے چودھری عالم خان کا قتل کیا ہے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا صاحب میں تو ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، کون چودھری عالم خان اور کون حشمت خان، ہم کسی کو نہیں جانتے۔ تبھی وہ بولا چپ کر، تم دونوں نے قتل کیا ہے، اب اتنا معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی اس نے تھانے دار کو بلایا اور ہم دونوں کو لاک اپ میں بند کروا دیا۔ وہ ایک جیل تھی، اس کی ٹوٹی ہوئی دیوار کے ساتھ ہم بیٹھ گئے۔ تبھی میں نے رانی کو کہا اور مان اس جگدوش کی بات، اس کے کہنے پر دیکھ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں، اب یہاں سے ہمیں کون نکالے گا؟ یہ لوگ ہمیں پھانسی لگا دیں گے، میں نے تو کوئی قتل کیا ہی نہیں اور تیرے ساتھ میں بھی مارا گیا۔ رانی نے کہا شوکت حسین اس ٹائم یہ باتیں نہ کرو، بلکہ یہ سوچو یہاں سے کیسے نکلنا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمیں دوبارہ بلایا گیا، وہ بار بار تفتیش کر رہے تھے جبکہ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ ابھی ہم لوگ رات کو وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تبھی میں نے دوبارہ سے حوالدار کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ میں حوالدار کریم داد سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے یہ کہا کہ دیکھو رانی کے اوپر کسی جن کا سایہ ہے اور اس جن نے چودھری عالم خان کو مارا ہے، رانی کے ذریعے مروایا ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا اپنی بکواس بند کرو، یہ کوئی فلم نہیں ہے کہ تم جھوٹا بیان دو گے اور بچ جاؤ گے، ان دونوں کو لے جاؤ اندر، صبح ان کا دیکھنا میں برا حال کرتا۔ جیسے ہی رات ہوئی وہاں پر دو کانسٹیبل پہرا دے رہے تھے۔ ایک دم سے اس تاریک سی گلی میں ایک سایہ ابھرا، مجھے لگا کہ شاید یہ کانسٹیبل ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سایہ جیل کے قریب آیا، وہ وہی 4 پیروں والا ریچھ نما درندہ جگدوش تھا۔ وہ بولا ہاں شوکت حسین، دیکھا میں نے تمہیں کیسے پھنسا دیا، تم فریب دے رہے تھے نا رانی کو۔ تبھی رانی نے کہا کیا ہوا جگدوش؟ تبھی اس نے کہا اپنی بکواس بند کرو، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کو سارا کچھ بتا دیا، تم نے اس کو یہ تک بتا دیا کہ کالی باولی جانے کا کیا منتر ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا، اب بھگت یہاں پر یہ سارا کچھ۔ نہیں جگدوش ہمیں معاف کر دو، میں شوکت حسین سے بہت محبت کرتی ہوں، دیکھو وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہاں تم مجھ سے شادی کرو گے نا شوکت حسین، جلدی سے بتاؤ اسے۔ نہیں میں تم سے نہیں شادی کروں گا، میں اس درندے کو مار دوں گا، اس شیطان کو مار دوں گا۔ تبھی رانی نے میری طرف دیکھا اور بولی یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو، تم نے تو خود کہا تھا نا تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو۔ وہ سب میں نے جھوٹ بولا تھا کیونکہ میں جگدوش کا پتہ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ رانی تبھی بپری ہوئی شیرنی کی طرح میرے اوپر لپکی اور بولی کیا تم مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ تبھی جگدوش بولا اور ہنسنے لگ گیا اور کہنے لگا اب تم دونوں کو پھانسی سے کوئی نہیں بچا سکتا، میں دیکھتا ہوں تم لوگ یہاں سے کیسے نکلتے ہو۔ اور ایک دم وہ ہوا میں تحویل ہو گیا۔ تبھی رانی نے بری طرح سے میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیا اور وہ یہ کہنے لگی کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تمہیں کبھی بھی جگدوش تک نہیں جانے دوں گی اور سونی کو حاصل نہیں کرنے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے جگدوش کا ساتھ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اب سے تم صرف جگدوش کے ہی نہیں میرے بھی دشمن ہو۔ رانی کی آنکھوں میں نے اپنے لیے نفرت دیکھی۔ میں چپ ہو گیا، میں اس کو کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ تبھی رانی زمین پر بیٹھی اور دونوں ہاتھ بلند کر کے کہنے لگی اے کالی گہرائیوں کے شہنشاہ جگدوش، مجھے معاف کر دے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، آج سے میں بھی اس شوکت حسین کی دشمن ہوں۔ تبھی اس کا مکروہ چہرہ جیل کی ایک دیوار میں ابھرا اور وہ بولا ٹھیک ہے رانی، میں تجھے بچا لوں گا، جیسے کیسے کر کے اس کو منا لے ورنہ تم دونوں مارے جاؤ گے۔ تبھی رانی نے کہا میں اس سے نفرت کرتی ہوں، اس کو جو سزا دینی ہے دو، مجھے پتہ ہے کہ مجھے اب کیا کرنا ہے۔ تبھی جیسے ہی صبح ہوئی رانی نے شور مچا دیا مجھے بیان دینا ہے، مجھے بیان دینا ہے، مجھے کریم داد کے پاس لے کر جاؤ۔ تبھی اس کو کریم داد کے پاس لے کر آئے تو وہ بولی میں نے ہی قتل کیا تھا، میں نے ہی عالم خان کا قتل کیا تھا اور مجھے یہ قتل کرنے کے لیے شوکت حسین نے کہا تھا، اس نے چودھری حشمت سے پیسے لیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی رانی نے یہ جھوٹ بولا میرے اوپر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اتنے میں چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے آ گئے، وہ بھی بپھرے ہوئے تھے اور آ کر یہ کہنے لگے کہ لڑکی نے منہ کھول دیا ہے۔ تبھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے لڑکی نے منہ کھول دیا ہے تو اب چودھری حشمت کو بھی گرفتار کرو۔ تبھی حوالدار نے یہ کہا نہیں صاحب ایسے نہیں ہو سکتا، پہلے ہمیں
اس لڑکے کا بیان لینا ہے، اگر اس لڑکے نے بھی یہی بیان دیا تو اگلی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تبھی وہ دونوں بولے تم سے یہ کام نہیں ہوگا، یہ دونوں ہمارے حوالے کر دو، ان کو ہم ڈیرے پر لے جائیں گے اور ہر بیان لے لیں گے۔ تبھی حوالدار کریم داد نے کہا نہیں نہیں، آپ اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں قانون، یہ ہمارا کام ہے۔ تبھی اس نے 2 کانسٹیبل کو بلایا اور یہ کہا کہ رانی کو جیل میں ڈال دو اور کاسو جلاد کو بلاؤ اور ذرا اس لڑکے کو ڈرائنگ روم میں لے کر آؤ۔ تبھی 4 کانسٹیبل مجھے لیے ایک کار کوٹری میں آ گئے۔ وہ ایک عجیب و غریب سا کمرہ تھا جس کے چھت کے درمیان سے ایک رسی باندھی ہوئی تھی اور وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک طرف بہت بڑے بڑے کوڑے رکھے ہوئے تھے اور دوسری طرف بہت بڑے جوتے رکھے ہوئے تھے جس سے پولیس والے تشدد کرتے تھے۔ تبھی حوالدار کریم داد اندر آیا اور اس کے ساتھ ایک کانسٹیبل چیئر اٹھائے ہوئے تھا۔ اس نے وہ کرسی ایک کونے میں رکھی جس کے اوپر حوالدار کریم داد بیٹھ گیا۔ تبھی ایک بھاری بھرکم کالا سیاہ آدمی اندر آیا جس نے ایک لنگی پہنی ہوئی تھی اور بنیان پہنی ہوئی تھی، سر کا گنجا تھا، چہرہ انتہائی بھیانک تھا۔ اس کا نام تھا کاسو جلاد۔ تبھی ایک دم سے حوالدار کریم داد نے کہا کاسو تیرے پاس آدھے گھنٹے کا ٹائم ہے، اس سے بیان لینا ہے۔ اس کی ایسے خاطر مدارت کر کے یہ چیخ اٹھے۔ تبھی حوالدار کریم داد وہاں سے باہر نکل گیا اور کاسو جلاد نے دروازہ بند کیا۔ کاسو جلاد کو دیکھ کر مجھے لگا شاید یہ میرا آخری وقت ہے، اب یہ تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس نے میرے ہاتھ اس رسی سے باندھ دیے اور میری قمیض جو تھی اتار دی۔ تبھی اس نے وہاں سے ایک ہنٹر اٹھایا اور اس کے اوپر تیل لگایا۔ جیسے اس نے ہنٹر میری کمر پر مارا مجھے ایسا لگا میری جان نکل گئی ہے۔ میں چیخنے لگا، چلانے لگا، میرے اوپر بہت تشدد کیا گیا۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے سود ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں وہیں پر لٹکا ہوا تھا اور میرے چہرے کے اوپر کاسو جلاد بالٹی کا پانی پھینک رہا تھا۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے تیرا عقل ٹھکانے نہیں آیا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو، میں بے قصور ہوں، خدا کا واسطہ ہے مجھے مت مارو۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ ابھی بھی تیرے حواس ٹھکانے نہیں آئے، رک تجھے ایک بار پھر مزہ چکھاتا ہوں، اب تیرے جسم کی چمڑی ادھیڑ دوں گا، تیرے جسم سے خون رسنے لگ جائے گا۔ جیسے اس نے دوبارہ سے وہ کوڑا اٹھایا میں چیخ اٹھا اور میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو کہو گے میں وہ کروں گا۔ میں نے ہی چودھری حشمت کے کہنے پر چودھری عالم کو مروایا ہے رانی کے ہاتھوں۔ تبھی وہ ہنسنے لگا اور کہکا لگا کر بولا ٹھیک ہے، اب سمجھ آئی تجھے؟ تبھی اس نے دونوں ہاتھ کھول دیے، کانسٹیبل کو بلایا اور وہ لوگ مجھے حوالدار کریم داد کے پاس لے گئے۔ حوالدار کریم داد نے کہا ہاں بیٹا اب بولو، تمہارا عقل ٹھکانے آ گیا؟ تبھی ایک دم سے اس نے میرا بیان لکھوایا اور یہ کہا کہ یہاں پر سائن کرو۔ میں نے یہ کہا صاحب مجھے نام لکھنا نہیں آتا تو میں سائن کیسے کروں گا، میں دستخط کیسے کروں گا، یہ میں نے جھوٹ بولا تھا۔ تبھی اس نے میرا انگوٹھا پکڑ کر وہاں پر انگوٹھا لگوا دیا۔ میں ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے پرویز اور احسن خان آ گئے۔ ان کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، وہ 22-23 سال کی عمر کا تھا، یقیناً میرے جتنا تھا، انتہائی سلجھا اور پڑھا لکھا لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور میرے پاس آ کر بولا تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے کہا شوکت حسین۔ تبھی وہ بولا کہ کیا تم نے واقعی یہ کام کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، اس لڑکی کے اوپر جن کا سایہ ہے، اس جن کے ذریعے چودھری عالم خان کا قتل ہوا ہے، لیکن یہ لوگ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسے وہ کچھ بات کر رہا تھا تو چودھری عالم خان کے دونوں بیٹے بولے اور کہنے لگے تم پیچھے ہٹ چوک پر، تمہیں اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، قانون جانے اور ہم لوگ جانے۔ تبھی وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ اسی کے ساتھ چودھری عالم خان کے دونوں بیٹوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب چودھری حشمت کے خلاف جلدی سے FIR کاٹو اور اس کو بھی جیل کی سوراخوں کے پیچھے کرو، اس سے ہم خود نمٹ لیں گے۔ جیسے ہی شام ہوئی مجھے دوبارہ سے لاک اپ میں بند کر دیا گیا۔ میرے جسم کی حالت دیکھ کر رانی میرے پاس آئی اور بولی دیکھو شوکت حسین ابھی بھی مان جاؤ۔ میں نے اس کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پیچھے دھکیل دیا۔ وہ پھر ایک بار ناگن کی طرح پھرکارتی ہوئی میرے پاس آئی اور کہنے لگی ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گے، تمہیں ذلیل ہونا ہے تو ہو جاؤ، تم جگدوش سے مقابلہ نہیں کر سکتے اور سونی تک پہنچنے کا کبھی سوچنا بھی نہ۔ دیکھو میں تمہارا کیا حال کرواتی ہوں۔ تبھی تایا آیا اور تایا کے ساتھ ایک اور لڑکا تھا جو مولوی تمیز الدین کا بیٹا تھا اور بہت پڑھا لکھا تھا، شہر میں وکالت کر رہا تھا، اسی نے ہمارا کیس لڑنا تھا۔ میں نے اسے کہا میری مدد کرو، میں نے بیان دے دیا ہے، اگر تم میرے لیے کچھ کر سکتے ہو تو صرف اتنا کر دو، کسی طرح سے چودھری حشمت خان تک ساری بات پہنچا دو کہ میرا انگوٹھا لگوا کر یہ بیان لیا جا رہا ہے، ان کو خبردار کر دو، میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا۔ تبھی عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کر دوں گا۔ تایا نے بھی مجھے یہی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو باہر نکال سکیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ بہتر کرے گا۔ تبھی وہ چلے گئے۔ ابھی ہم لوگ وہیں پر موجود تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاؤں میں آدھے گھنٹے کے بعد تھانے میں ایک شور برپا ہو گیا۔
بہت زیادہ گاؤں کے لوگ احتجاج کرتے ہوئے باہر آ گئے اور حوالدار کریم داد کے مرد آباد کے نعرے لگانے لگ گئے۔ پورے تھانے میں افرا تفری مچ گئی۔ فوراً سے مجھے باہر نکالا گیا۔ اس سے پہلے 2 کانسٹیبل مجھے کسی کمرے میں لے کر جاتے، حوالدار کریم داد کی آواز گونجی، اس لڑکے کو ادھر لے کر آؤ، چودھری صاحب آئے ہیں۔ جیسے مجھے وہاں پر لے کر گئے تو وہاں پر پورا گاؤں جمع تھا اور چودھری حشمت خان بھی تھے، ایک اونچی پگڑی باندھے، نہایت خوبصورت لباس میں ملبوس ایک شخص جو کہ چودھری تھا۔ وہ مجھ سے یہ کہنے لگے، کیا نام ہے تمہارا؟ میں نے بتایا شوکت حسین۔ تبھی وہ بولے، تم نے بہت اچھا کیا جو ساری بات ہم تک پہنچا دی، ورنہ یہ تمہیں ہمارے خلاف اکساتا۔ تبھی حوالدار کریم داد بولا، دیکھیے چودھری صاحب، اس نے خود بیان دیا ہے۔ تبھی وہ بولے، چپ کر، میں اپنے ڈیرے پر ابھی یہاں سے کچھ لوگ لے کر جاتا ہوں اور جتنے چاہوں بیان لے لوں۔ تو نے کاسو جلاد کے ذریعے اس کو مروا کر زبردستی یہ بیان لکھوایا ہے، بتا تجھے کتنے پیسے دیے ہیں؟ عالم خان کے بیٹوں نے۔ ہماری اس سے زمین کی لڑائی تھی، مگر ہم اس کا قتل کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ابھی وہ اس سے پہلے کریم داد کچھ کہتا، اس نے اپنے روایتی انداز میں کہا، چودھری صاحب آپ نہیں جانتے، ہم پولیس والے ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ تبھی چودھری حشمت خان بولے، ہاں میں جانتا ہوں تو پولیس والا ہے، شہر سے بھی میرا وکیل آ رہا ہے، وہ جوڈیشنل کمیشن آفیسر کو بھی ساتھ لا رہا ہے، جو تو نے بغیر ریمانڈ کے اس لڑکے کے اوپر ٹارچر کیا ہے۔ اپنی نوکری کے بارے میں سوچ، تیری نوکری ابھی ختم ہو جائے گی۔ حوالدار کریم داد کے تو رنگ اڑ گئے۔ تبھی وہ بولا، ٹھیک ہے چودھری صاحب، میں شوکت حسین کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن رانی کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے عالم خان کا قتل کیا ہے۔ تبھی حشمت خان نے کہا، بلا کر لاؤ عالم خان کے دونوں بیٹوں کو، مجھے ان سے اس حرکت کی امید نہیں تھی کہ وہ اس طرح کا رویہ کر کے مجھ سے بدلہ لیں گے، بہت بزدل نکلے ہیں اتنے بہادر باپ کے بیٹے۔ تبھی مجھے چھوڑ دیا گیا۔ تایا بہت زیادہ پریشان تھے، ان کی بیٹی ابھی جیل میں ہی تھی اور میں نے بہت زیادہ خوشی کے ساتھ سر اٹھا کر وہاں سے جانا ہی اپنا مقدر سمجھا۔ رانی کو اس کی کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ جیسے ہی میں گھر آیا، تائی نے مجھے کوسنا شروع کر دیا، گویا وہ مجھے ہی ذمہ دار سمجھ رہی تھیں کہ جیسے میں قصوروار ہوں اور میرے کہنے پر وہ رانی کو لے کر گئے ہیں۔ تبھی تائی بولی، یہ منحوس کیوں گھر آیا ہے، نکالو اس کو یہاں سے۔ میرا رہنا وہاں پر عذاب بن چکا تھا کیونکہ رانی حوالات میں تھی اور تائی مجھے گھر میں رہنے نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے میرا کھانا پینا بھی بند کر دیا اور تایا ابو ان کے آگے بول بھی نہیں سکتے تھے۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا، میں بے بس وہاں سے نکلا، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ تبھی میں مولوی تمیز الدین کے پاس پہنچا، انہوں نے مسجد میں مجھے ایک جگہ دے دی۔ جو کیس تھا وہ شہر میں لڑا جا رہا تھا، رانی کا سارا کیس شہر منتقل ہو گیا۔ کچھ ہی دن کے بعد رانی بھی رہا ہو گئی اور گھر واپس آ گئی۔ تبھی تایا مجھے لینے آیا اور آ کر یہ کہنے لگا، چل بیٹا گھر چل، رانی گھر آ گئی ہے۔ تبھی میں نے تایا ابو سے یہ کہا کہ نہیں، تائی اماں مجھے برداشت نہیں کریں گی، وہ مجھے دیکھ کر غصے میں آ جاتی ہیں، دیکھ اگر تو ہماری بیٹی سے شادی کر لے گا تو سارے گلے ختم ہو جائیں گے۔ میں نے تایا ابو سے یہ کہا کہ نہیں، میں رانی سے شادی نہیں کر سکتا، نہ ہی کروں گا۔ تبھی تایا ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو نے ہماری بیٹی سے شادی نہیں کرنی تو تیرا ہمارا رشتہ ختم، دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ یہ کہہ کر تایا ابو وہاں سے چلے گئے اور میرے ہونٹوں کے اوپر ایک ناگوار مسکراہٹ چھا گئی۔ بچپن سے لے کر اب تک مجھے ایک غرض سے پال رہے تھے کہ میں ان کی بیٹی سے شادی کروں گا، اور آج وہ غرض جب ختم ہوئی تو مجھے دھتکار دیا اور نکال دیا۔ میں چپ ہو گیا۔ کچھ ہی دن کے بعد مولوی تمیز الدین نے مجھے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ ہمارے پاس، میں اس سے زیادہ تمہیں یہاں پر نہیں رکھ سکتا، یہاں پر تمہارا مستقل ٹھکانہ نہیں بن سکتا۔ میں سمجھ سکتا تھا وہ مجبور تھے۔ جیسے میں وہاں سے نکلا تو مجھے سونی کے بابا مراد خان مل گئے۔ انہوں نے مجھے یہ کہا، بیٹا میرا تو کوئی نہیں ہے، بیٹی آگے مر چکی ہے، تم میرے بیٹے بن جاؤ، میرے گھر آ جاؤ۔ تبھی مجھے مراد خان اپنے گھر لے گیا اور مجھے سونی کا کمرہ ہی دے گیا۔ اس کی منموہنی صورت میں ہر وقت دیکھتا رہتا تھا۔ تبھی میں نے سونی کے بابا کو یقین دلایا کہ میں کل ہی جاؤں گا اور جگدوش سے لڑ کر سونی کو واپس لے کر آؤں گا۔ میں نے وہ راستہ حاصل کر لیا ہے۔ یہ دیکھیں، مجھے بابا کمالی شاہ نے 2 تعویذ دیے تھے، ایک یہ پیسے والا تعویذ، وہ ایسا تھا جیسے کوئی سکہ ہوتا ہے، اور ایک میرے بازو پر باندھا ہوا تعویذ جسے جگدوش کا کوئی بھی عمل میرے اوپر اثر نہیں کر سکتا تھا۔ تبھی سونی کے بابا بولے، اگر سونی زندہ ہے تو پھر میں نے قبر میں کس کو اتارا تھا؟ میں نے انہیں یہ کہا کہ وہ سارا اس جادوگر کا چھل ہے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں نے سونی کے بابا سے اجازت لی اور وہاں سے سیدھا عالم خان کے گاؤں کی طرف آ گیا، جہاں پر کالی باولی کا ایک آخری سرا تھا۔ کالی باولی کا آخری سرا اسی گاؤں کا تھا جہاں سے میں نے اس کالی دیواروں والے کنویں پر جانا تھا۔ جیسے ہی میں وہاں پر اس
حدود میں آیا۔ ابھی میں عالم خان کے گاؤں میں داخل ہی ہوا تھا کہ عالم خان کے بیٹے پرویز خان نے مجھے دیکھ لیا اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، تمہاری جرت کیسے ہوئی ہمارے گاؤں میں آنے کی، کیا تمہیں حشمت خان نے دوبارہ بھیجا ہے یہاں پر کوئی نیا کارنامہ سر انجام دینے کے لیے؟ میں نے اسے یہ کہا کہ معافی چاہتا ہوں سرکار، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ آپ کا گاؤں ہے، لیکن انہوں نے میری کوئی بات نہیں مانی۔ تبھی اپنے 2 اوباش گنڈوں سے یہ کہا کہ اٹھاؤ اس کو جیپ میں ڈالو، ڈیرے پر لے کر آؤ۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ میری جان بخش دیں، لیکن ان لوگوں نے مجھے جیپ میں ڈالا اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید اب یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تبھی مجھے ایک ڈیرے پر لایا گیا۔ میں سمجھا یہ حویلی ہے، سرخ اینٹوں والی ایک بہت بڑی عمارت تھی، لیکن یہ ان لوگوں کا ڈیرا تھا۔ مجھے ایک بہت بڑے کمرے میں لے کر آئے جہاں پر لاتعداد کرسیاں اور چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے مجھے اٹھا کر ایک چارپائی پر مارا۔ تبھی میرے قریب آ کر پرویز خان نے پاؤں رکھا اور بولا، تجھے ابھی میں یہاں پر زندہ گاڑ دوں گا اور اس کے بعد تیری آشنا کو بھی لے کر آؤں گا اور اس کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ تو نے ہمارے باپ کو مارا ہے، میں بدلہ لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو نے کیا سمجھا تھا تو قانون سے بچ جائے گا، لیکن ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتا۔ تبھی میں نے اسے یہ کہا کہ میں خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، میں نے کسی کو بھی نہیں مارا، میرا یقین کریں، میں تو کسی مکھی کو بھی نہیں مار سکتا، میں آپ کے بابا کو کیوں ماروں گا؟ میں نے کوئی قتل نہیں کیا۔ وہ جو میری کزن رانی ہے اس کو جن کے دورے پڑتے ہیں اور اس نے جن کی زد میں آ کر آپ کے بابا کا قتل کیا ہے، لیکن وہ کسی طرح سے نہیں مانا۔ تبھی اس نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو یہاں سے زندہ سلامت جا تو تجھے ایک کام کرنا ہوگا۔ میں نے کہا جی مجھے کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے یہ کہا کہ تجھے چودھری حشمت کا قتل کرنا ہوگا۔ میرے چہرے کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے کہا نہیں صاحب، میں نے تو آج تک کبھی کسی مکھی کو بھی نہیں مارا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ تبھی اس نے اپنے اوباش گنڈوں سے یہ کہا کہ اس کو قید کر دو یہاں پر، کل ہی اس کی چمڑی ادھیڑ کر کتوں کو کھلا دوں گا۔ ان لوگوں نے مجھے اس کمرے میں قید کر دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی جیپ سٹارٹ ہوئی مجھے لگا میری زندگی کی شام ہو گئی ہے۔ ان لوگوں نے مجھے قید کر دیا اور اب وہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ڈیرا آبادی سے ہٹ کر تھا۔ میں خود کو کوسنے لگا، کالی باولی جانے کے 50 راستے اور بھی تھے۔ مجھے کیا سوجی تھی جو میں اس گاؤں میں آ گیا، لیکن اب میں کیا کرتا؟ میں بے سدھ ہو کر چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی، نہیں شوکت حسین، ہمت نہیں ہارنی، تم پر اللہ کا کرم ہے، تم پر اللہ کے ایک بزرگ کی نظر ہے، اٹھو ہمت کرو۔ کیا تم بھول گئے ہو تمہارے پاس بابا کمالی شاہ کے دیے ہوئے 2 تعویذ ہیں؟ تمہیں لوہا بننا ہے، لوہے جیسی ہمت لاؤ، اٹھو یہاں سے باہر نکلو، ابھی تمہیں جگدوش کا مقابلہ کرنا ہے۔ کیا اتنی چھوٹی سی بات پر تم ہار مان جاؤ گے؟ جیسے میں نے آواز سنی میرے اندر ایک عجیب سی ہمت اٹھی۔ میں فوراً سے اٹھا اور اس کمرے کا جائزہ لینے لگ گیا۔ وہ ہال نما کمرہ تھا جس کے ایک کونے میں کچھ پرانے اوزار اور کھاد اور گندم کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ جیسے میں وہاں پر گیا مجھے وہاں پر 2 کھڑکیاں نظر آئیں۔ گویا وہ کمرہ بہت زیادہ بڑا تھا اور اس کی چھت بہت اونچی تھی اور چھت کے ساتھ لگے روشن دان تک پہنچنا ناممکن تھا۔ میں نے جیسے ہی کھڑکیاں کھول کر دیکھی، لکڑی کی کھڑکیوں کے آگے پوری لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی جس کو اتارنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے ایک کھڑکی کو کھولا، میں بے بس ہو گیا، پھر دوسری کھڑکی کو کھولا، پھر بے بس ہو گیا۔ ان کو کیسے توڑوں گا، یہاں سے کیسے نکلوں گا؟ تبھی جا کر ابھی چارپائی پر بیٹھا ہی تھا، ایک دم پھر مجھے احساس ہوا نہیں، ایسے ہمت نہیں ہار سکتے تم شوکت حسین، اٹھو۔ جیسے ہی میں اٹھا، کھاد کی بوریوں کے پاس کچھ پرانے اوزار پڑے ہوئے تھے۔ میں نے ان کو اٹھایا اور ایک دم سے ایک کھڑکی کے پاس آیا۔ جیسے میں نے اوپر نظر دوڑائی، وہاں پر لائن کے ساتھ کیل لگے ہوئے تھے، ان میں سے ایک کیل اکھڑا ہوا تھا۔ تبھی میں نے ان اوزاروں کی مدد سے ایک ایک کر کے وہ زنگ آلود کیل اتارے۔ جیسے ہی کیل اتارے، اپنے ہاتھوں کے ساتھ میں نے گرل کو بہت زور سے دھکیلا، 3 سے 4 بار دھکیلا۔ میں بہت زیادہ پسینے سے شرابور ہو گیا، میری بہت محنت لگی، لیکن وہ گرل ٹوٹ گئی۔ اب میں ڈر گیا کہیں چودھری پرویز خان کے آدمی باہر نہ ہوں۔ ڈرتے ڈرتے 2 منٹ سانس لیا، کوئی آہٹ نہیں سنائی دی، گویا وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تو مجھے یہاں پر قید کر کے جا چکے تھے اور کل آنے والے تھے۔ تبھی میں نے ٹانگ ماری اور وہ گرل دور جا کر گری۔ میں نے فوراً سے اس کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ میں اتنا بھاگا کہ اس گاؤں کی آخری حدود تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی وہاں پر پہنچا مجھے ایک پگڈنڈی نظر آئی۔ اس پگڈنڈی کو کراس کر کے سامنے بیری کے درخت کے نیچے کالی اینٹوں والا کنواں نظر آیا۔ فوراً سے میرے میں ہمت پیدا ہو گئی، واہ میرے خدایا، میں پہنچ گیا۔ گویا یہ وہی کنواں تھا جہاں پر مجھے کالی گہرائیوں میں جانا تھا۔
جیسے میں کنویں کے قریب بڑھنے لگا ایک دم سے آسمان کے اوپر کالے بادل گرجنے لگ گئے، ایک دم سے ہولناک ماحول بن گیا۔ کالے بادل یوں گرج رہے تھے کہ جیسے میرا دل پھٹ جائے گا، بجلی چمک رہی تھی، وہاں پر طوفان برپا ہو گیا، لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور کنویں کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے کیسے کر کے گرتا پڑتا اس آندھی سے لڑتا میں کنویں تک پہنچ گیا۔ جب میں کنویں کے پاس پہنچا وہ طوفان تھم گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی طوفان نہیں تھا، اس جگدوش کا پھیلایا ہوا جال تھا کہ میں ڈر کر واپس بھاگ جاؤں۔ میں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، کنواں بہت ہی زیادہ وحشت ناک تھا۔ ایک دم میرے دل میں خیال آیا واپس لوٹ جاؤں، ایسا نہ ہو کہ اندر جاؤں اور واپس ہی نہ آؤں۔ لیکن پھر سونے کی صورت میری آنکھوں کے آگے آ گئی اور پھر میں نے اللہ کا نام لیا، کنویں کی سیڑھیوں پر پاؤں رکھا، یہاں تک کہ کنویں کی آخری سیڑھی پر پہنچ گیا۔ جیسے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا کنویں کا دہانہ بہت چھوٹا تھا، آسمان بہت دور تھا، روشنی بہت دور تھی۔ تبھی میں نے آنکھیں بند کی، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کا نام لیا، اللہ کو مدد کے لیے پکارا اور ان سیڑھیوں سے چھلانگ لگا دی۔ میں فضا میں تھا، کالی گہرائیوں کی فضا میں تھا، کبھی الٹا کبھی سیدھا، کبھی کس طرح سے ہوا میں اڑتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس فضا کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں اتنا عجیب و غریب طرح سے ہوا میں اڑا تھا کہ میری آنکھیں بند ہو گئیں، یہاں تک کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک پانی کے حصے پر تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میرے اوپر پانی کے قطرے گر رہے ہیں۔ جیسے میں نے اٹھنا چاہا میرا سر ایک دیوار سے ٹکرایا، میں ایک بہت ہی گیلی سی سرنگ میں تھا۔ جیسے میں نے دیکھا وہ ایک قبر نما جگہ تھی، میں وہاں سے رینگ کر باہر نکل سکتا تھا، دور مجھے روشنی دکھائی دے رہی تھی، شاید وہ کنارہ تھا باہر نکلنے کا۔ میرا سانس بند ہو رہا تھا، میں رینگتے رینگتے اس تنگ سرنگ سے باہر نکلا تو سامنے مجھے ایک کھلا میدان نظر آیا جہاں پر ایک بہت بڑا سمندر تھا۔ میں نے اس سرنگ سے جیسے باہر چھلانگ لگائی میں نیچے گرا، پتھریلی زمین تھی اور وہاں پر ایک بہت بڑا سمندر تھا، چاروں طرف مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، آسمان کے اوپر صرف اندھیرا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ طلسماتی روشنی ہے، لیکن دور دور تک کسی انسان تو کیا کسی جانور کا بھی وجود نہیں تھا۔ میں بھاگتا بھاگتا سمندر کے کنارے آیا کہ شاید مجھے کوئی راستہ نظر آ جائے۔ اے میرے خدایا میں کہاں ہوں؟ شاید میں پاتال کی گہرائیوں میں پہنچ گیا تھا۔ تبھی سمندر کی سطح پر مجھے سرسراہٹ محسوس ہوئی، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی بہت بڑی مچھلی باہر نکلنا چاہ رہی ہے۔ میں ڈر کر جیسے ہی پیچھے ہٹا تو وہاں پر ایک بہت بڑی کوئی چیز نمودار ہوئی، اس کی آنکھیں بہت بڑی تھی، وہ ایک بہت بڑی مگرمچھ تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے جسیم وجود والی مگرمچھ نہیں دیکھی، اس کا منہ پورا غار جتنا تھا اور وہ منہ کھول کر جیسے ہی میری طرف بڑھی میں نے دوڑ لگا دی۔ میں اتنا دوڑا میں سالے سمندر کے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا اور وہ مگرمچھ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جیسے میں نے پلٹ کر دیکھا وہ طویل دراز دیو قامت مگرمچھ میرے اوپر پہنچ گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ مجھے لقمہ اجل بناتی، میں نے پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے میں پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا وہ اتنی بڑی دیو قامت مگرمچھ اوپر چڑھنے کے لیے بے تاب تھی، لیکن اسے اوپر نہیں چڑھا جا رہا تھا۔ میں نے فوراً سے اس ٹیلے کی دوسری طرف چھلانگ لگا دی، وہ بھی ایک ریت کی دیوار تھی، مجھے لگا شاید یہ ٹکرے مار مار کر اس میں سوراخ نہ کر دے۔ میں نے پھر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا، اس کی عجیب و غریب بھیانک آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یا خدا، یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر رات ہے یا دن ہے۔ فضا میں صرف سیاہ اندھیرے تھے اور کچھ نہیں تھا، کوئی چاند کوئی سورج کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی ستارہ تک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کیا یہ طلسماتی دنیا تھی؟ آخر وہ کھنڈر کہاں تھا جہاں پر سونی قید تھی؟ پتہ نہیں اس کھنڈر تک میں کیسے پہنچوں گا۔ یہ بہت پرسرار جگہ تھی، میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ یہ رات ہے یا دن، یا یہاں پر دن کا سویرا ہوگا یا نہیں۔ میں بہت زیادہ تھکا ہوا تھا، میرا وجود بہت زیادہ عجیب و غریب طرح سے بے تاب تھا کہ میں کہاں جاؤں۔ تبھی میری آنکھ لگی اور میں سو گیا، میرا جسم تھکن سے چور تھا۔ ایک عجیب سی چبھن سے جب میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف روشنی پھیلی ہوئی تھی، دور حد تک مجھے ہر نظارہ نظر آ رہا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کالی نگری میں، اس بد نگری میں صبح بھی ہوتی ہے۔ گویا سورج کہیں نظر نہیں آ رہا تھا لیکن روشنی نظر آ رہی تھی۔ اب میں بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا۔ ایک طرف سے مجھے پانی کے ساحل سمندر کی آواز آ رہی تھی، جہاں پانی کی لہروں کے عجیب و غریب اتار چڑھاؤ مجھے سنائی دے رہے تھے۔ میں جیسے سمندر کے قریب پہنچا میرا پورا وجود عجیب و غریب مٹی سے لبڑا ہوا تھا، جس کیچڑ میں رات کو دھکیل دیا گیا تھا، وہ قبر نما سرنگ۔ تبھی میں نے پانی میں کپڑوں سمیت ہی نہانا شروع کر دیا۔ میں اس پانی کو پی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سیاہ کلر کا پانی تھا۔ میں نے سوچا اگر اس کو پیا اور بیمار ہو گیا تو کیسے بچوں گا۔
تبھی میں نے نہا کر جیسے ہی باہر نکلا مجھے بہت سا بھوک لگی ہوئی تھی۔ اب اس کالی نگری میں مجھے آگے کہاں تک جانا تھا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بس پاگلوں کی طرح بھاگتا ہی جا رہا تھا۔ جیسے میں نے اس میدان کو عبور کیا تو سامنے مجھے کچھ درخت دکھائی دیے۔ مجھے لگا کہ شاید اس چوٹی کے جو درخت ہے یہاں پر مجھے کوئی پھل مل جائے۔ تبھی میں نے اس طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ جب وہاں پر گیا تو وہاں پر عجیب و غریب طرح کے پھل تھے اور بہت بڑے بڑے درخت تھے، گویا کچھ جنگل تھا۔ وہ مالٹے کی طرح کے کچھ پھل تھے، رسیلے پھل۔ میں نے ان کو توڑا اور جیسے ہی کھانا شروع کیا وہ بہت میٹھے اور مزیدار تھے۔ میں نے وہ کافی زیادہ اتنے کھائے کہ میری پیاس بھی بجھ گئی اور بھوک بھی۔ تبھی میں نے وہاں سے پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ جیسے وہ جنگل ختم ہوا وہاں پر ایک اور میدان تھا، ایک چٹیل میدان جہاں پر سامنے 2 چوٹیاں تھیں۔ جیسے میں ان کے قریب پہنچا تو مجھے وہاں پر سونی نظر آئی۔ سونی میرے سامنے کھڑی تھی، وہ ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ ایک دم میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سامنے کا نظارہ دیکھ کر۔ سونی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ بولی شوکت حسین تم آ گئے ہو؟ میں نے کہا ہاں سونی میں آ گیا ہوں۔ میں نے اپنی باہیں کھول دی اور وہ بھاگتی ہوئی میرے ساتھ آ کر لگ گئی۔ مجھے پوری زندگی کا احساس ہونے لگا، مجھے ہر تکلیف بھول گئی تھی۔ میں نے سونی سے یہ کہا دیکھو سونی میں تمہیں بچانے کے لیے آ گیا ہوں، تم یہی چاہتی تھی نا کہ میں آ جاؤں؟ سونی بولی ہاں میں یہی چاہتی تھی، چلو ہم یہاں سے بھاگ چلیں۔ میں نے کہا سونی میرے ساتھ چلو گی نا؟ وہ بولی ہاں میں ضرور چلوں گی۔ میں نے اسے یہ کہا کہ وہ جگدوش کہاں ہے، مجھے اس سے مقابلہ کرنا ہے۔ اس کے چہرے پر عجیب سی کشمکش دیکھی۔ وہ بولی چھوڑو اس کو، آؤ میں تمہیں کہیں لے کر چلتی ہوں۔ تبھی وہ مجھے لیے ہوئے ایک بہت ہی زیادہ بھیانک کنویں کے اندر اتر گئی۔ میرا دل دہل گیا۔ وہ کنویں میں جا کر بولی شوکت حسین اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا سونی تم مجھے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ وہ بولی اندر تو آؤ۔ جیسے میں اندر گیا تو وہ کنواں اندر سے بہت زیادہ بھیانک تھا، ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سونی کا چہرہ بہت ہی زیادہ عجیب لگ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی پرسراریت تھی۔ سونی نے کہا کہ تم کیسے مقابلہ کرو گے جگدوش کا؟ میں نے کہا سونی تم کیوں ڈرتی ہو؟ یہ دیکھو میرے پاس بابا کمالی شاہ کے 2 تعویذ ہیں، یہ تعویذ، ان تعویذوں کو دیکھو، یہ میری مدد کریں گے اور میں اس شیطان کو ختم کر دوں گا، اس کا سر بناش کر کے تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ سونی بولی اچھا چلو اب میں تھک گئی ہوں، جلدی سے ان تعویذوں کو اتار دو نا، ان تعویذوں کو اتار دو۔ وہ بار بار اصرار کر رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ تعویذ میرے تن سے جدا ہو جائے۔ مجھے کچھ شک ہونے لگ گیا کہ یہ سونی نہیں ہے۔ جیسے میں نے وہ سکہ نما تعویذ سونی کے بدن پر لگایا، وہ چیخ مارتی ہوئی پیچھے ہٹی اور ایک دم سے اس کا خوبصورت چہرہ پھٹنے لگ گیا۔ اس کی آنکھیں پھٹ کر باہر نکل آئیں، اس کے ہونٹ غائب ہو گئے، وہاں سے سانپ کی طرح ایک زبان باہر نکلی، اس کی گردن کی جگہ پر ایک سوراخ ہو گیا، اس کے پاؤں الٹے ہو گئے، اس کے ہاتھ مڑنے لگ گئے اور ایک جانور کی طرح ہو گئے۔ اس کا چہرہ اتنا ڈراؤنا تھا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ایک کہکا لگایا، وہ ایک چڑیل تھی جو سونی کے روپ میں میرے سامنے آئی تھی اور تعویذ مجھ سے اتروانا چاہتی تھی۔ لسنرز آگے آپ لوگ دیکھیں گے کیا شوکت حسین اس چڑیل سے بچ جائے گا؟ کیا شوکت حسین کالی گہرائیوں میں سے سونی کو لے جانے میں کامیاب ہوگا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ لوگوں کو دیکھنی پڑے گی کھنڈر ناول کی اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کھنڈر ناول کیسا لگ رہا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، یہاں پر اسی طرح کے ہارر ناولز آپ لوگوں کو ملیں گے، اور میرے چینل کی سٹوریز کو اپنے فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔